باعث اور مبلغ ہونا یہ عالم کا بنیادی منصب ہے۔ اس کے لیے نمبر 1 اس کو چاہیے کہ علوم نبوت کو صحیح طرح پڑھے۔ نمبر 2 پھر علوم نبوت کو سمجھے۔ نمبر 3 پھر علوم نبوت پر عمل کرے۔ نمبر 4 علوم نبوت کو آگے پہنچائے، دلائل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ پھر علوم نبوت پر ہونے والے جو اشکالات ہیں اس کا جواب دے۔ اس کے لیے پھر مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، آدمی استعمال کرتا ہے۔ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، جلسہ گاہ بھی ہیں، اور جگہ بھی ہیں۔ اس وقت سب سے بہترین اور مؤثر پلیٹ فارم وہ میڈیا ہے۔ وہ میڈیا پرنٹ میڈیا ہو جیسے کتب ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، اخبارات ہیں، یہ چیزیں ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا ہو جیسے چینلز ہیں، ٹی وی ہیں، سوشل میڈیا ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اس کا صحیح استعمال کریں اور حفاظت کے ساتھ استعمال کریں۔ بس اوقات آدمی استعمال کرنے کے لیے جاتا ہے تو استعمال ہو جاتا ہے۔ گیا تھا تلاوت سننے کے لیے اور پہنچ گانے تک گیا ہے، گیا تھا عالم کا بیان سننے کے لیے پہنچ فلم تک گیا ہے، گیا تھا مسئلہ سمجھانے کے لیے اور سمجھاتے ہوئے کوئی خاتون آ گئی سمجھنے کے لیے، تو بجائے اس کی اس کو سمجھاتا، شیطان کا جال میں پھنسا، شیطان کے جال میں آلہ بنا تو خود خاتون کا شکار ہو گیا۔ یہ چونکہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ٹھیک کرے، استعمال ہو نہ استعمال کرے، کسی کا اعلی کار بنے نہ بلکہ اپنی بات سمجھائے۔ اس میں چند ایک چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 بات ایسی کریں جو ٹھیک ہو، غلط نہ ہو۔ نمبر 2 بات ایسی کریں جو مثبت ہو، منفی نہ ہو۔ نمبر 3 بات جو کریں اخلاص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ، اور اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی ذات اور شہرت کے لیے نہیں۔ نمبر 4 سب سے پہلا مخاطب اپنوں کو بنائیں، غیروں کو نہیں۔ ہمارا اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غیر ہمارے بنے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے رہیں، اپنے رہیں، اپنوں کو بچائیں، سب سے اہم چیز اس کو سنبھالیں۔ نمبر 5 جو بات کہنی ہے سوشل میڈیا پر اس میں ترجیح اسلام کو دیں، مقدم اس کو رکھیں، لیکن صرف اسلام کی بات نہیں، صرف اسلام کی بات نہیں۔ نمبر 6 اپنے ملک کی بات بھی کریں، اپنی قوم کی بات بھی کریں، اپنی ضرورتیں بھی سمجھیں۔ جس طرح اسلام ہماری ضرورت ہے، ہمارا ملک ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسلام کی بات بھی کریں اور اپنے ملک کی بات کریں۔ نمبر 7 معاشراتی پہلو کو نمایاں کریں، معاشرے کے اندر جو اخلاقیات ہیں وہ بلند ہوں، معاشرے کی جو بری چیزیں ہیں وہ ختم ہوں، معاشرے کو اوپن کریں۔ نمبر 8 اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن کسی کی دل آزاری از خود ہو جائے یا وہ سمجھے میری دل آزاری ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے حق کو بیان کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ فلاں نے محسوس کیا ہے لہذا چھوڑ دیں، فلاں محسوس نہیں کرتا لہذا کریں، یہ نہ کریں۔ نمبر 9 اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اعتدال کا خیال رکھیں، نہ تو بالکل گر جائیں نہ بہت آگے نکل جائیں، اعتدال کے ساتھ اپنی بات کو کریں۔ اعتدال میں لہجہ بھی شامل ہے، اعتدال میں سٹائل بھی شامل ہے، اعتدال میں طرز تکلم بھی شامل ہے، اعتدال میں اپنا ماحول بھی شامل ہے، یہ سب باتیں کریں۔ نمبر 10 اور آخری بات اس حوالے سے اپنی طرف سے کوئی تحقیق پیش نہ کریں۔ ہمارے جو اکابر اور مشائخ گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد پھر فقہا، ائمہ اربع، محدثین، مشائخ ہمارے بڑے دارالعلوم دیوبند تک،
کہ جتنے ہمارے بڑے حضرات ہیں ان کے علوم کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، پھر ان کے علوم آگے لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ علوم کو لوگوں تک پہنچانا اسے کہتے ہیں نقل کرنا، اور ان علوم کو سمجھانا اسے کہتے ہیں شرح کرنا، اور نئی بات کہنا اسے کہتے ہیں کہ محقق بن کے تحقیقات نئی پیش کرنا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اس بات کا اہتمام کریں، اپنے اسلاف اور اکابر کے علوم کے ناقل بنیں، یعنی وہی علوم آگے پہنچائیں۔ نمبر 2، اپنے اکابر اور اسلاف کے علوم کے شارح بنیں، یعنی انہی علوم کو آگے سمجھائیں۔ جہاں خود سمجھ نہ آئے تو کسی بڑے سے پوچھ لیں۔ آپ کا مجھ سے تعلق ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، کسی اور کا کسی اور سے تعلق ہے، ان سے پوچھیں۔ اگر کوئی اپنے اکابر اور مشائخ کی عبارت آپ سمجھتے ہیں قرآن کریم، حدیث پاک، اجماع، کسی دلیل شرعی کے مخالف ہے تو جلد بازی نہ کریں، آپ کسی بڑے سے سمجھ لیں